جاوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خدا کا کلام جو خدا نے ان کے دل میں ہمارے لیے رکھا وہ میسیج میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم کریں۔ مسیح یسوع کے بابرکت مقدس ذاتی نام میں ایف جے چرچ پورا کی طرف سے میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آج جو میسج میرے دل میں خدا نے رکھا ہے، پولس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ اور جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ بڑا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ میرے سو خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ آسمان کی بادشاہی زمین پر لے کر آیا، اور اس کے لیے اس نے انسان کو رکھا اور ان سے کہا کہ تم باغ کے ہر ایک درخت کو اور اس کے پھل کو کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے بیچ میں جو شجر ممنوع ہے نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس کو نہ کھانا۔ لیکن میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آدم اور خدا کی شریعت پر عمل کریں، خدا کے حکم کو مانیں، انہوں نے خدا کی بات کو ماننے سے زیادہ ابلیس زیادہ ماننا پسند کیا۔ تو میرے دوستو جب انہوں نے خدا کی حکم عملی کر دی تو ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، ان پر موت واقع ہو گئی، وہ خدا سے جدا ہو گئے۔ تو یہی ان کی سزا تھی کہ وہ مر جائیں گے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جس دن تم اس پھل کو کھاؤ گے، اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے تو مر جائے گا، یعنی کہ آدم سے کہا گیا تھا کہ تیری زندگی میں موت آ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے خدا نے آدم اور حوا کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے زمین پر رکھا، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، تاکہ وہ اس کی بادشاہی کا پرچار زمین پر کرے اور بادشاہی کو انٹروڈیوس کروائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ابلیس نے موقع پا کر انسانوں کی زندگی میں یہ کڑوا دانا بو دیا اور وہ خدا کی نافرمانی کر بیٹھے، جس کے سبب سے سزا کا حکم انسانوں پر آ گیا، اور وہ سزا جدائی تھی، موت تھی، اور اس کا سبب انسان کی زندگی میں گناہ۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو بحال کرنے کے لیے خدا نے پہلے شریعت کو بھیجا موسیٰ کے ذریعے، اس کے بعد نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کی سنیں اور نجات پائیں۔ لیکن میرے سو جب خدا نے دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے نجات نہیں پا سکتے اور سزا کا حکم ان پر قائم رہتا ہے، اور انسان جو ہے میرے حضور میں آ نہیں سکتے، میری اور انسانوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ میں ایک دن اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر آ کے انسانوں کو نجات دے گا۔ میرے سو اس زمرے میں ہم پہلی بات جو ہے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند میں ہونا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے بس اب جو مسیح
का हुक्म नहीं है। पहली बात हम सीखते हैं कि खुदावंद में होना रूहुल कुद्स और कलाम के ताबे होना है। क्योंकि बाद दफा ये समझा जाता है कि हम जल्दी पुश्ती, हम मसीही हैं, हमारा बाप, हमारा दादा, हमारा परदादा जो था मसीही है, इसलिए हम भी मसीही हैं। तो मेरे खुदा के नजदीक ऐसा नहीं है, बल्कि वो लोग मसीही हैं जो सच्चे दिल से रूहुल कुद्स की मदद से जो है पैदा हो चुके हैं और सच्चे दिल से उसके कलाम पर अमल करते हैं। लिहाजा वो जो अपने आप को समझते हैं कि हम जल्दी पुश्ती मसीही हैं और फिर खुदावंद में कायम हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ और मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी इस जिंदगी में जितनी सांसें आपको खुदा ने बहाल की हैं, जितनी सांसें और जितना मुसाफरत का जमाना खुदा ने आपको दिया है, उसमें आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कीजिए। क्योंकि हम अक्सर ये जानते हैं कि उसने सारी दुनिया के लिए कुर्बानी दी, उसने सारी दुनिया के लिए कफारा दिया, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम इस नतीजे पर पहुंचे और इस नहज पर पहुंच जाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें और ये समझें और इस पर ईमान लाएं कि वो खास कर मेरे गुनाहों के लिए वो जमीन पर आया ताकि मेरे गुनाहों को उठाकर ले जाए और मेरे लिए उस पर सियासत हुई, मेरे लिए उस पर मार पड़ी, कोड़े खाए, उसने कांटों का ताज साथ में रखवाया और हाथ पांव में कील ठोके गए, उसकी पसली को छेद दिया गया ताकि मैं बहाल हो जाऊं, मुझे वो मौत से रिहाई दे दे, मुझे वो मौत से रिहाई मिल जाए, मुझे उस गुनाह के सबब से उस सजा से छुटकारा मिल जाए जो गुनाह के सबब से हम इंसानों में आए। तो मेरे से पहली बात हमने सीखी कि जब हम खुदावंद में होंगे, यानी कि जमीन पर ख्याल किया जाता है कि हम शरीयत पर अमल कर अपने नेक कामों को अंजाम देकर, खराब देकर या किसी और तरीके से रोजे रखकर हम बच जाएंगे। मेरे सो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। दुनिया में दुनिया की उम्मीद इस जमीन पर वाहिद एक ही है और एक ही है जो गुनाहों को हमारी जिंदगी से दूर कर सकता है और इंसानों को नजात दे सकता है और उसका नाम कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह नासरी है जो तुझे हर एक गुनाह से छुटकारा दे सकता है। दुनिया आज नजात के लिए लंबी लंबी यात्राएं करती है, गंगा जमुना में नहाने के लिए जाते हैं और ना जाने किस तरह की खिलायत करते हैं और कितने रोजे रखते हैं कि वो नजात पा जाए, लेकिन हम अमाल से नजात अगर पाते तो मेरे अजीजों वो जो शरीयत पर अमल करते हैं वो सबसे ज्यादा रास्तबाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने एक नया हुक्म जारी किया है और वो ये है कि वो तुझे नजात देना चाहता है और वो नजात फजल के तौर पर देना चाहता है और वो नजात अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से देना चाहता है। क्योंकि हम अगर अपने अमाल से नजात पाते तो न जाने हम कितने अच्छे अमाल करते हैं, लेकिन अब तक हमारे अमाल हमें बचा नहीं सकते, लेकिन एक ही वाहिद जरिया है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम उसके वसीले से उस पर ईमान लेकर आएंगे और उसके बताए हुए तरीकों पर यानी कि अपने गुनाहों से तौबा करके गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लेगा और रोज इनाम पाकर उसके बेटे और बेटियां जब बन जाएंगे तो हम मेरे अजीजों उसमें कहलाए जाएंगे। क्योंकि कलाम कहता है बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत से ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। खुदा का कलाम कहता है, अगर हम 7वें बाब की 18वीं आयत से देखें तो यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं में या मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो इसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। मेरे सो खुदा चाहता है कि हमारे गुनाहों को
چاہے وہ کتنے ہی زیادہ ہوں، ان کو سزا دے، اور اس کا انتظام اس نے کلوری کے مقام پر جو ہے کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر لا کر اور اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح پر ہمارے لیے عدالت کر کر ہمارے گناہوں کو وہاں پر ختم کر دیا، اور اس طریقے سے جسم آزاد ہوا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کی قبر آج بھی خالی ہے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے، وہ ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے، اور دیکھ تیرے گناہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ چاہتا ہے کہ تو اسے قبول کرے اور وہ تیرے گناہوں کو تجھ سے دور کرے۔ دوسری بات، گناہ اور سزا سے رہائی اس کے فضل اور رحم کی بدولت ملتی ہے۔ میرے سو، اگر شریعت سے انسان نجات پا جاتے تو سب سے زیادہ یہودی تھے جن سے یہ کلام کیا گیا، جن سے موسمی شریعت جن کے سپرد کی گئی، اور انبیاء اور رسول انہی کے تھے، اور خدا کے لوگ انہی کے تھے، اور ان کے بادشاہوں نے بھی ان کو ایسی تعلیم دی تاکہ وہ خدا کے پاس، خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خدا کے پاس آئے۔ لیکن میرے سو، کوئی شخص زمین پر شریعت پر عمل کرتے ہوئے خدا کے پاس نہیں آ سکا، اور خدا کے بتائے گئے ان طریقوں کے مطابق چل کر بھی کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں گناہ موجود ہوگا۔ لیکن میرے سو، اس کے بعد خدا نے سوچا کہ میں کس قدر انسانوں سے جو ہے بیزار ہوں، میں کس قدر، کیونکہ یہ انسان ہے، یہ میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل ہی کر سکے، اس لیے امان سے یہ نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ پھر دوبارہ سزا اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر ایک دن بھیجے گا، اور اس کے وسیلے سے اس گناہ کو اور اس کی کانسیکوینسز کو، اس کی سزا کو کلوری کے مقام پر ختم کرے گا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس لیے وہ جی اٹھا کہ ہم بھی گناہ، ہم بھی اس موت سے اور اس سزا سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے۔ سو میرے سو، یہاں پر ہم نے پہلی دو باتیں سیکھی کہ خداوند میں ہونا، روح قدس اور کلام کے تابع ہونا ہے، اور دوسری بات گناہ اور سزا سے رہائی اس کے فضل اور رحم کی بدولت ملتی ہے۔ سو آج دنیا نہ جانے کئی طریقے جو ہے استعمال کرتی ہے، مثلا وہ قبروں پر جاتی ہے، وہ جادو ٹونا تمیز دھاگے کی طرف لپکتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ نجات پا جائے، وہ بڑی بڑی خیرات کرتی ہے، بڑے بڑے دسترخوان سجاتی ہے، لیکن میرے عزیزو، انسان خدا کو کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس جتنا کچھ ہے وہ سب کچھ خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کا دل چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنا دل اس کو دے دیں اور یوں وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرے۔ وہ سزا جو انسان کے گناہ کرنے کے باعث زمین پر آئی تھی، انسانوں میں آئی تھی، وہ یسوع مسیح کے پاک لہو کے وسیلے سے، پاک کفارے کی وجہ سے اب قائم نہیں ہے، کیونکہ ابلیس پر، قبر پر، موت پر یسوع مسیح فاتح ہو کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور دیکھ، اگر تو چاہتا ہے کہ اس سزا سے چھوٹ جائے تو یسوع مسیح کے پاس آ جائے، تیرے لیے اس نے فضل کو جاری کر دیا ہے۔ تو جو مارا مارا دنیا میں پھر رہا ہے، تو جو اپنی نجات کا متلاشی ہے، تو جو انسانوں کی قبروں پر جاتا ہے، وہاں پر پوجا کرتا ہے، تو جو پیروں کے پاس جاتا ہے، تو جو بابوں کے پاس جاتا ہے، تاکہ کہیں نہ کہیں سے تجھے نجات ملے اور تو راحت پا جائے۔ ارے دنیا کے انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اگر دے سکتا ہے تو صرف اور صرف اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو باپ کا اکلوتا تھا، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے آ گیا زمین پر، تاکہ ہم اس موت سے، اس سزا سے خلاصی پائیں۔ تیسری اور آخری بات، خدا کی کامل عدالت نے ہمیں سزا سے رہائی دلائی ہے۔ یہ تیسری اور آپ جانتے ہیں کہ خدا جہاں پر رحیم و غفور ہے، جہاں پر انسانوں سے محبت رکھتا ہے، جہاں وہ انسان سے محبت رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، لیکن وہاں وہ انسان کے گناہوں سے اتنی ہی زیادہ محبت رکھتا ہے، کیونکہ حبقوق کے صحیفے اس کے پہلے باب اور اس کی
اس کی 13ویں آیت کا پہلا حصہ وہاں پر یہاں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں، وہ انسان سے، ہم سے محبت رکھتا ہے کیونکہ ہم اس کے ہاتھوں کی کاریگری ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں، لیکن ہمارے گناہوں سے وہ نفرت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے گناہوں سے خلاصی پانے اور گناہوں کی نجات اور گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں اس سزا سے خلاصی پانے کی وجہ کے لیے تجھے خدا یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے۔ تیرے لیے اس نے فضل کو جاری کر دیا، تجھ پر وہ رحم کرتا ہے اور تیرے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا ہے تاکہ ہم گناہوں میں ہی نہ مر جائیں بلکہ ہمارے گناہوں کی عوض اس کا پیارا بیٹا یسوع مسیح کلوری کے مقام پر مر جائے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ہم اس گناہ سے اور اس کی سزا سے بچ گئے ہیں، ہم اب بری ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس نے راست بازی کا درجہ ادا کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عدالت میں کوئی مجرم لایا جائے اور اس پر اس کا جرم ثابت ہو جائے اور جج اس کو سزا دے دے کہ جب تک تو جرمانہ یا پھر یہ سزا پوری نہ کرے تو قید میں ڈالا جائے، اور جب وہ عدالت میں سزا بھگت چکے یا جج عدالت میں سزا اناؤنس کر چکے اور اس کے بعد کہیں کہ ہاں یہ شخص خود اتنا بڑا بوجھ ادا نہیں کر سکتا، اتنی بڑی سزا خود جھیل نہیں سکتا، اس لیے اس کے گناہ اور اس کا جرم میں اپنے سر پر لیتا ہوں، اب اس کی سزا میں خود بھگتوں گا اور اس کو بری قرار دے دوں گا۔ تو میرے ساتھ اسی طریقے سے دنیا کے لوگ جو اس لائق نہ تھے کہ خدا کے حضور میں آئے، جو اس لائق نہ تھے کہ ان کی جگہ خداوند یسوع مسیح باپ کا اکلوتا لارین اتم بیٹا قربان ہو، لیکن اس نے ہم پر رحم کیا تاکہ ہماری جگہ پر اس کا بیٹا قربان ہو جائے اور ہم بری قرار دیے جائیں، ہم بچ جائیں، ہم اس سزا کے زمرے میں نہ آئے بلکہ یسوع پر ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ زندگی پائیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، رومیو 8ویں باب کی نامی آیت، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ میرے دوستو، وہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور جسٹ نامینل نام نہاد مسیحی ہیں، دادا پردادا اور اس کا باپ یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر وہ بھی کیونکہ وہ جلدی پشتی مسیحی ہے، صرف اس کا ایمان یہ ہے کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کا عمل اس کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے لیکن تم جسمانی نہیں ہو بلکہ روحانی ہو بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر خدا کا روح ہم میں نہیں ہے، اگر روح القدس ہم میں نہیں ہے تو میرے دوستو ہم خداوند میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے وہ اس کا نہیں ہے جس میں خدا کا روح ہے۔ اس لیے اگر تو اس سزا سے بچنا چاہتا ہے تو دیکھ زمین پر صرف نام نہاد مسیحی کے طور پر زندگی نہ گزار اور غیر نجافتہ قوم کی طرح زمین پر زندگی نہ گزار، بلکہ میں تمام قوموں کو اس میڈیا کے توسط سے آج یسوع مسیح پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، کوئی شخص کوئی بشر زمین پر ہلاک نہ ہو، بلکہ وہ تیری نجات کا بندوبست کرتا ہے۔ تو جو لمبی لمبی یاترائیں کرتا ہے اور پھر تاکہ تو نجات پا جائے، جو گنگا جمنا میں نہانے کے لیے جاتا ہے تاکہ تیرے گناہ تجھ سے دور ہو جائے، اس طریقے سے تو نجات نہیں پا سکتا۔ دیکھ خدا نے ایک نجات آفر کی ہے، گناہ سے معافی، گناہ سے خلاصی اور موت کے اس بندھن سے تجھے چھٹکارا دینے کے لیے ایک پیش کیا ہے، اور وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بندہ ہے، یہوہ یہوشوا اس کا نام ہے، یسوع مسیح اس کا نام ہے۔ وہ تیرا بھی نجات دینا دہندہ ہونا چاہتا ہے، وہ تجھے بھی، تیرے پاپوں کو بھی تجھ سے رہائی، تیرے پاپوں کو بھی دور کر کے تجھے رہائی دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تیری سزا اپنے اوپر لے کر تیرے لیے قربان ہو جائے۔ دیکھ آج سے 2000 سال پہلے وہ تیرے لیے قربان ہو گیا،
अब तुझे फायदा उस वक्त होगा जब तू उसे कबूल करेगा। जमीन पर दुनिया में कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से लोग नजात पाए, क्योंकि अमाल की किताब उसके 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो नजात पा सके। देख, नजात अगर पानी है, अगर गुनाहों से खलासी पानी है, अगर उस सजा से निकलना है, बरी होना है, तेरे लिए कुर्बान हो गया है एक शख्स जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और देख, तू अपने अमाल से, अपने रोजों से, अपने खरायत से नजात नहीं पा सकता। देख, तू खुदा के पास आएगा तो वो तेरे गुनाहों को यीशु मसीह के लारेब खून से धोकर तुझे पाक साफ करेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, तू जो गुनाहगार के तौर पर जिंदगी गुजारा है, तुझे यीशु मसीह आज भी बुलाता है। देख, खुदा और इंसान का दरमियानी एक ही हुआ है, और वो राह सलीब पर चलकर कलवरी के मकाम पर तेरे लिए मर गए। उसने अपने हाथों पे कील इसलिए टुकवाए कि तेरे हाथों के काम दुरुस्त हो जाए, उसके पांव पर कील इसलिए लगी कि तेरी चाल दुरुस्त हो जाए, उसके दिल पर इसलिए फल लग गया ताकि तेरे दिल के ख्याल दुरुस्त हो जाए, तेरे उसने सर पर कांटों का ताज इसलिए रख लिया ताकि तेरी सोचें दुरुस्त हो जाए, और तू मौत से निकलकर, मौत के बंधों से निकलकर, गुनाह से निकलकर, इब्लीस की गुलामी से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए, और उस सजा का हुक्म तुझ पर नहीं ना रहे। देख, तेरे लिए एक मर गया। अगर तू उस मरे हुए पर और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जो जीवता है उस पर ईमान लाता है, तो आप तू नजात पा चुका है। अगर तू आप फैसला करता है कि मैं उस पर ईमान लाता हूँ, तो तू नजात पा चुका है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे हम खिदमत, तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो राह सलीम है जिस पर खुदा के कलाम में लिखा है। यशायाह की किताब उसका 53 बाब, खुदा के कलाम में लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाए। आज दुनिया में यीशु के कलाम पर बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं, अपनी अपनी राहों की तरफ फिरे हुए हैं, अपने अपने नबियों की तरफ हो जा रहे हैं, और अपनी अपनी राहें उन्होंने खाड़ ली है। सेल्फ क्रिएटेड रिलीजन की तरफ वो राग़िब हो चुके हैं, सच्चे पर हक को छोड़कर वो बुतपरस्ती की तरफ आए हो चुके हैं। देख, खुदा का कलाम कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोपल की तरह खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला, ना उसकी कोई शक्ल सूरत, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। आज लोग मसीह पर ईमान इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि यहाँ पर चार नहीं मिलता। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी सलीब को उठाए, अपनी खुद से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। सलीब उठाने से मुराद ये है कि हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं, क्योंकि दुनिया दुख नहीं उठाना चाहती ताकि वो रिहाई पा दे, ताकि वो सजा का हुक्म उस पर से दूर हो जाए। और यूं कलाम कहता है, यूं खुदावंद से दूर है। कलाम कहता है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद से मुराद उससे रद्द कर दिया गया। आज बहुत सारे लोग उसे अपनी जिंदगी उससे रद्द करते हैं, खा वो ईमानदार हैं, खा वो गैर निजात याफ्ता लोग हैं, वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते, क्योंकि कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि देख, मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, दरवाजा खुलेगा तो तेरे साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। खाना खाने से मुराद ये है कि वो तेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता है, तेरे साथ एक ताल्लुक रखना चाहता है। वो ताल्लुक जो जुदा हो चुका था, वो ताल्लुक जो खुदा और तेरे दरमियान टूट चुका था, वो ताल्लुक वो बहाल करना चाहता है। देख, कलाम कहता है, मर्द गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठाई, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदावंद का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया
اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری بھی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا اور وہ نہ کھلا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال اترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور پھپا لگا کر اسے لے گئے، پر اس زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مہر پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا اور اس کے منہ میں ہرگز چھال نہ تھا۔ میرے سن، تیرے لیے ایک تیرا حفظی ہو گیا ہے، تجھے اور زیادہ مال نہیں دکھانے، تجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تیرے لیے اس نے سارا کام پورا کر دیا ہے اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے رہائی پانی ہے، اور تاکہ وہ تجھے تیرے گناہوں سے رہائی دے اور اس کے سارے کانسیکوینسز تجھ سے دور کر دے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کر۔ یہ ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو سکتا ہے اگر آج ہی تو فیصلہ کر لے، اگر آج ہی تو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے اور وہ دیکھ تیری زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ اگر تو فیصلہ کر چکا ہے تو وہ تیری زندگی میں آ گیا ہے اور تجھے نئی زندگی میں داخل کر چکا ہے۔ جسٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر، گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لے اور اس کے بعد روز اس کے لیے بھوکا اور پیاسا ہو جائے اور اس میں پایا جا، تاکہ وہ کلام تیری زندگی میں پورا ہو۔ کیونکہ کلام کہتا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔